السلام علیکم، میں ہوں زیب ججا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ انتہائی اہم انکشافات لی مارکیٹ میں ماں بہن بیٹی بھانجی کے قتل میں سامنے آئے ہیں، جس میں جو چے مگوئیاں تھی، یعنی کہ جو بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ یہ واقعہ بلال نے اکیلے نہیں کیا بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ملوث ضرور ہے، تو تحقیقات میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے اور جو تفتیشی افسر ہے اس نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس واقعے میں جو اہم مرکزی ملزم ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، یعنی کہ اس واردات میں، اس منصوبہ بندی میں جو مرکزی ملزم ہے بلال، وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بھی ملزم تھا جس نے اس کو سہولت کاری کی تھی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس میں ایک نامعلوم لڑکی کا بھی نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، جو اس واقعے کی کردار بن کر سامنے ابھری ہے اور آئی ہے۔ یہ واقعہ لی مارکیٹ میں پیش آیا تھا اور جو ابتدائی طور پر بیانات تھے اس میں ملزم بلال کی گرفتاری ہوئی تھی، جس میں اس نے یہ اعتراف کیا تھا کہ اس نے یہ واقعہ اپنے گھر کو ہتھیانے کے لیے اور اپنی محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے من و من کہنے پر اس نے یہ واقعہ کیا تھا، جس میں اس نے اپنی ماں بہن بیٹی اور بھانجی کو قتل کر دیا تھا۔ ابتدائی طور پر اس نے کہا کہ ٹک ٹاک بنانے پر مجھے دوست تانے مارتے تھے جس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا، لیکن وہ بھی بات غلط ثابت ہوئی۔ ٹک ٹاک پر بھی ایسا کوئی مواد سامنے نظر نہیں آیا جس سے کسی کا قتل کیا جا سکے۔ البتہ اس واقعے میں جو نئی پیش رفت ہے اس میں اس بات کی تصدیق تفتیشی افسر نے کی ہے کہ اس واقعے میں بلال نے یہ واردات اکیلے نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص بھی موجود تھا جس کی گرفتاری ہو چکی ہے، لیکن اس کا نام ابھی صیغہ راز میں رکھا گیا ہے تاکہ اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسے کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور پھر اس کا ریمانڈ حاصل کیا جائے گا، اس کے بعد معلوم ہو سکے گا کہ آیا اس کا پارٹ، یعنی کہ اس کا اس واردات سے میں کس حد تک کا ملوث ہونا تھا، یا وہ اس کے ساتھ سہولت کاری میں تھا، منصوبہ بندی میں تھا، اکسانے پر تھا، یا پھر اس کو جو سامان جو یعنی کہ جو اس نے چھری منگوائی تھی یا پھر اس نے کوئی انگیج کیا تھا اپنی فیملی کو، اس میں اس نے اس کا ساتھ دیا، لیکن وہ پکڑا کیسے گیا؟ یہ انتہائی حیران کن بات ہے کہ اس واقعے کو اب گزرتے ہوئے دن ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ ایک واقعہ ہو چکا ہے اور اب دن گزرتے جا رہے ہیں۔ یہ اس طرح سے یہ سامنے آیا کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پولیس اس کی تحقیقات کرتی ہے، تو اس میں پولیس تکنیکی مدد لیتی ہے، یعنی کہ کچھ جو موبائل فونز ہوتے ہیں اس کی جو ہمارے جو نمبرز ہوتے ہیں اس کی مدد حاصل کرتی ہے، اس سے یہ معلوم کرتی ہے کہ آیا اس کے ساتھ اور کون کون لوگ کانٹیکٹ میں تھے اور کتنی مرتبہ انہوں نے اس سے کانٹیکٹ کیا۔ تو اس واقعے سے قبل وہ شخص جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا اور وہ گرفتار ہے، وہ اس کے ساتھ رابطے میں تھا، اور رابطے میں رہ کر وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا یہ تو قبل از وقت کہنا نامناسب ہے، تفتیش میں یہ بات سامنے آ سکے گی، لیکن یہ تھا کہ اس کے ساتھ بہت مرتبہ یعنی کہ فریکوینٹلی ان دونوں کا آپس میں رابطہ تھا، جس کی وجہ سے اسے شبہ ظاہر کرتے ہوئے اور پھر بلال نے بھی اپنی انٹیروگیشن میں اس کا نام لیا، جس کے بعد اس کو بھی ایک اولڈ سٹی ایریا سے اس کو گرفتار کیا گیا اور اسے پھر ابھی تھانے میں رکھا گیا تفتیش کے لیے، اور ابھی تفتیش جاری ہے اور کل اسے عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا تاکہ اس کا ریمانڈ حاصل کیا جا سکے۔ اور ساتھ ہی اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سہولت کار نہیں بلکہ اس میں ایک لڑکی بھی شامل ہے جس کے بارے میں بھی لوگوں کو بڑی چہمگوئیاں تھی کہ کون ہے، تو وہ لڑکی بھی اب سامنے آ گئی ہے، چونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب تفتیش ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ منظر عام پر بھی آتی ہے اور وہ تفتیش کا حصہ بھی بنتی ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی بھی اس میں شامل ہے اس سارے واقعے کے اندر، لیکن وہ اس کا کردار کیا ہے یہ ابھی تک طے نہیں ہوا ہے، لیکن وہ بھی
شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی اب تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اسے بیان کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح کے بیانات میں اس کا نام سامنے آیا ہے اور اس کا بھی بلال کے ساتھ بہت ہی فریکوینٹلی رابطہ تھا، یعنی کہ ملٹیپل کالز تھیں اور میسیجز تھے بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے جو کہ سامنے آئے ہیں، اور ساتھ ہی اس کا ان کے گھر میں آنا جانا بھی تھا، اور جو شخص گرفتار ہوا ہے اس کا اور بلال کا بھی آپس میں بہت زیادہ روابط تھے، دوستی تھی، ایک کنیکشن تھا، لیکن اب یہ چیز تحقیقات میں یا تحقیقاتی افسر نے جب میں نے اس سے سوال کیا تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو شخص انہوں نے گرفتار کیا ہے کیا یہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا یا کوئی واقف کار تھا یا کوئی دوست تھا یا پھر یہ ایک نامعلوم شخص تھا جسے بلال نے اپنے ساتھ جوڑ رکھا تھا اس واردات کے لیے، یا پھر یہ کوئی ان کا رشتہ دار تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہیں، لیکن یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ ایک سہولت کار بھی اس واقعے میں جو اس کے ساتھ ملوث تھا وہ گرفتار جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور یہ واقعہ تو آپ کے سامنے بڑی درندگی کے ساتھ اس نے اپنے ماں، بہن، بھائی اور بھانجی کو قتل کیا تھا، اور جو لڑکی ہے اور وہ جو لڑکا ہے اس کا نام بھی کل جب عدالت میں پیش ہوگا تو سامنے آ جائے گا کہ اس کا کردار کیا ہے اور اس کا بلال کے ساتھ تعلق رشتہ کیا تھا۔ لیکن جو لڑکی ہے وہ تحقیقات، وہ جو ان کی انٹروگیشن ہوتی ہے اس میں تو وہ شامل ہو گئی ہے، لیکن اب تک اس کا جو کردار ہے وہ سامنے نہیں آ سکا کہ آیا اس کا بلال کے ساتھ رابطہ کیوں تھا اور اتنی بار رابطہ کیوں تھا، اور جو شخص جسے گرفتار کیا ہے اس کا بھی اتنی بار جو ہے وہ رابطہ مسلسل جو ہو رہا تھا وہ کیوں ہو رہا تھا۔ تو بہت سارے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں، جس طرح سے لوگ کامنٹس میں مجھے بتا رہے تھے کہ ایک شخص اکیلا واردات کیسے کر سکتا ہے، تو اب یہ جو بات ہے وہ سچ ثابت ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اس کے ساتھ یہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی تھا، جس طرح اس کی گرفتاری منظر عام پہ کل اس عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد معلوم ہو سکے گا کہ آیا عدالت میں گرفتار ہونے کے بعد اور اس کے بیان دینے کے بعد اب یہ کیس کس طرف جو ہے وہ کس طرف کروٹ لیتا ہے، چونکہ جس طرح سے دن بدن گزرتے جائیں گے یہ کیس صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ بلال نے جو ہے وہ یہ بیان دے دیا ہے کہ اس نے ہی یہ واقعہ یہ سارا معاملہ کیا تھا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تفتیش کار جو ہوتا ہے وہ اپنی تفتیش بھی کرتا ہے، وہ اس میں تلاش کرتا ہے کہ اس کو سارے رخ سے دیکھتا ہے کہ آیا جو شخص خود پر یہ ساری ذمہ داری لے رہا ہے کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے یا پھر وہ کسی کو ساتھ ساتھ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ بعد میں بہت ساری چیزوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب کیس چل رہا ہوتا ہے تو جس طرح ماڈل کالونی میں ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک بہن گھر میں تھی اور دوسری بہن اسکول پڑھ کر آئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ گھر میں تھی، تو اس کو ڈر تھا کہ اپنے وہ والدین کو نہ بتا دے گھر میں کہ جس کی وجہ سے اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس نے اپنی بہن کو ہی تیز دھار آلے سے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ دونوں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسٹریٹ موبائل فون چھیننے آئے تھے، نہ دینے پر اس کو قتل کر کے چلے گئے۔ تو بعد میں جب تفتیش ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کا دوست بھی گرفتار ہو گیا، وہ لڑکی بھی گرفتار ہو گئی، پھر وہ کیس عدالت میں چلتا رہا، بعد میں والدین نے اسے معاف کر دیا۔ تو بہت ساری صورتحال میں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آگے جا کے کیس کس کروٹ بیٹھ جائے، کیا پتا بلال کو بھی اس کے والدین معاف کر دیں یا نہیں معاف کریں، تو بہت سارے واقعات میں ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا۔ تو خیر یہ ساری باتیں قبل از وقت ہیں، اب دیکھتے ہیں کل جب وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو کیا بیان دیتا ہے۔